السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرات، اس وقت ہم لوگ حاضر ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، جن میں پہلے حضرت علی ہیں، دوسرے حضرت مقداد ہیں، تیسرے حضرت ابو ذر ہیں اور چوتھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ حضرات بھی زیارت کر لیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک کی۔ میرے محترم دوستو، حضرت سلمان فارسی کی عمر ایک کتاب میں آتا ہے 250 سال، ایک میں آتا ہے تقریباً 350 سال۔ آپ فرماتے ہیں میرے گھر کے باہر ایک بوڑے کا درخت تھا، کچھ اور یہودی لوگ آ کر کے وہاں پر عبادت کرتے تھے۔ یہودیوں کا طریقہ، عبادت کرنے کا طریقہ مجھے بہت پسند آیا، تو میں ان کے ساتھ ہو لیا اور میں 70 سال تک ان کے ساتھ میں رہا اور خدمت کرتا رہا، اور ان سے یہ سنتا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والے ہیں، میں ان سے تجھے ملا دوں گا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے اس کی 70 سال تک خدمت کی۔ خدمت کرنے کے بعد اس یہودی نے کہا کہ مغادریہ چلے جائیے، وہاں پر ایک میرے دوست ہیں جو وہ بھی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہیں، وہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیں گے۔ اور میرے محترم دوستو، پھر فرماتے ہیں کہ میں بکتے بکاتے 80 سال تک اس کی خدمت کیا۔ پھر جب اس کا بھی آخری وقت آنے والا تھا تو اس نے کہا کہ ایک کام کریں، آپ یثرب چلے جائیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں پھر میں جا رہا تھا، بچہ تھا، عیسائیوں کی کچھ لوگ ادھر سے گزر ہوا، مجھے تنہا دیکھ کر کے مجھے اپنے ساتھ میں لے لیا اور پھر مجھے بیچ دیا۔ اور میری قسمت دیکھیے کہ میں بکتے بکاتے مدینہ پہنچا، اور پھر میرے مالک نے مجھے جو ہے ایک باغ میں چھوڑ دیا۔ میں اس باغ میں خدمت کرتا رہا اور خدمت کرتا رہا تو ایک دن صبح میں دیکھتا ہوں ایک شور اٹھتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ میں نے پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں۔ اور جب میں وہاں گیا تو اس عیسائی پادری نے بتایا تھا کہ جو نبی آنے والے ہیں وہ صدقہ نہیں لیں گے اور ہدیہ قبول کریں گے، ہدیہ کو ٹھکرائیں گے نہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ میں کچھ کھجوریں لے کر کے ان کے پاس پہنچا تو میں ان سے پوچھنے لگا، کچھ کھجوریں لے کر کے میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو میں نے کہا صدقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں صدقہ نہیں لیتا ہوں۔ پھر میں چلا گیا، دوسرے دن پھر کھجور لے کر کے آیا، نبی کی بارگاہ میں نے پیش کیا تو میرے آقا مسکرانے لگے، نبی مسکرانے لگے اور فرمایا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ ہدیہ ہے۔ تو آپ نے قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد میں پھر آپ اسی باغ میں چلے گئے۔ جب باغ میں گئے تو اتفاق سے ایک دن نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے، اور وہاں تشریف لانے کے بعد میں جو ہے حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ نبی آ گئے تو ایک درخت کے پیچھے آپ چھپ گئے اور یہ دعا کرنے لگے، میرے مولا کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک سے چادر ہٹ جائے، میں وہ مہر دیکھ لوں تاکہ میرا عقیدہ یقین اور پختہ ہو جائے۔ اتفاق سے ابھی میری دعا قبول نہیں ہوئی تھی، ابھی میرے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ میرے آقا حضرت سلمان فارسی کی طرف پلٹے اور میرے آقا مسکرانے لگے۔ فرمایا اے سلمان فارسی، کیا تم وہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو جو تمہیں اس عیسائی نے بتایا تھا؟ سبحان اللہ۔ کہا کیا تم وہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو جو تمہیں اس عیسائی نے بتایا تھا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں میں گر گئے نبی کے اور رونے لگے اور کہا یا رسول اللہ، میں کیسے کیسے آپ کے پاس حاضر آیا، یا رسول اللہ اگر مجھے آپ دکھا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میرے آقا نے
उस चादर को हटाया और हज़रत सलमान फ़ारसी ने मोहर नबूवत को देखा और आंखों से आंसू जारी हो गए, कदमों में गिर करके नबी का कलमा पढ़ लिया। मेरे आका फरमाते हैं मुझे 4 लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया 4 लोगों से मोहब्बत करने का। पहले तो एक हज़रत अली थे, दूसरे हज़रत मिक़दाद थे, तीसरे हज़रत अबू ज़र थे और चौथे हज़रत सलमान फ़ारसी थे। सुभान अल्लाह।